السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 773، سورۃ الانبیاء، آیت 97 تا 100، پارہ نمبر 17، 97 تا 100۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ لَوْ كَانَ هَٰؤُلَاءِ آلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون۔ اور سچا وعدہ بالکل قریب آ جائے گا تو اچانک یہ ہوگا کہ ان لوگوں کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی جنہوں نے کفر کیا۔ ہائے ہماری بربادی، بے شک ہم اس سے غفلت میں تھے بلکہ ہم ظلم کرنے والے تھے۔ بے شک تم اور جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، تم اسی میں داخل ہونے والے ہو۔ اگر یہ معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے، اور یہ سب اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان کے لیے اس میں گدھے جیسی آواز ہوگی اور وہ اس میں نہیں سنیں گے۔ وَاقْتَرَبَ، اور قریب آ جائے گا، الوعد وعدہ، الحق سچا، فَإِذَا پھر ناگہاں، ہِیَ شَاخِصَةٌ پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، ابصار آنکھیں، الذین ان لوگوں کی جنہوں نے کافروا کفر کیا، یا ویلنا ہائے ہماری کم بختی، قد تحقیق کننا ہم تھے، فی غفلت غفلت میں، من ھذا اس سے، بلکہ کننا ہم تھے ہی، ظالمین قصوروار۔ انکم بلا شبہ تم، وما اور جن کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، حسب جہنم جہنم کا ایندھن ہوں گے، انتم تم، لہا اس میں، واردون داخل ہونے والے ہو۔ لو اگر کانا ہوتے، ہؤلاء یہ، آلہۃ معبود، ما وردوہا تو نہ یہ داخل ہوتے اس میں، وکل اور وہ سب، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے، لہم ان کے لیے، فیہا اس میں، زفیر چیخنا چلانا ہوگا، وہم اور وہ، فیہا اس میں، لا یسمعون نہ سنیں گے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورۃ الانبیاء کی آج کے سبق کی آیات بینات، اللہ رب الرحمن نے ان آیات بینات میں قیامت کے قائم ہونے کا منظر بیان فرمایا کہ جب وہ سچا وعدہ قریب آ جائے گا، اس سچے وعدے سے مراد
قیامت کا قائم ہونا ہے، قیامت کا وقوع پذیر ہو جانا ہے، قیامت کے دن کا آ جانا ہے۔ قیامت کب قائم ہوگی؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس متعلق ہمیں بتایا۔ قرآن مجید کی آیات کے اندر بھی یہ بات بیان ہوئی، جیسے کہ پیچھے کی آیات میں قیامت سے پہلے یاجوج اور ماجوج کا نکلنا ہوگا، اور یہ یاجوج و ماجوج دنیا کے اندر ہلاکت گری اور دہشت گری کا ارتکاب کریں گے۔ سب کچھ جو کچھ ان کے سامنے آئے گا کھا پی کر ختم کر ڈالیں گے۔ بچیں گے وہی لوگ جنہیں حضرت عیسیٰ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام لے کر پہاڑ پر چلے جائیں گے، کسی پہاڑ پر، اور پھر یاجوج و ماجوج کی ہلاکت کے بعد، اور اس ہلاکت کے بعد بارش برسے گی، اور ان یاجوج و ماجوج کے بدبودار جسم وہ بارش بہا لے جائے گی اور زمین صاف ہو جائے گی۔ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام مومنین و مسلمین کو لے کر پہاڑ سے اتریں گے۔ اللہ رب العالمین اس وقت مسلمانوں کو بے شمار برکتیں عطا فرمائے گا، اور یہ مومنین مسلمین اسی حال میں رہیں گے کہ ایک خوشبودار ہوا چلے گی، جس خوشبودار ہوا کے چلنے سے تمام مومنین و مسلمین کی موت واقع ہو جائے گی۔ صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو انتہائی بدترین لوگ ہوں گے، اور اتنے بدترین لوگ ہوں گے کہ وہ شہوت میں کھوتوں اور گدھوں کی طرح ایک دوسرے کے اوپر چڑھیں گے۔ انہی گندے اور خبیث اور بدترین لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہے، لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق هم شر من اهل الجاهلیة لا يدعون الله بشيء الا رده عليهم، رواہ مسلم فی کتاب الامارہ، باب قوله لا تزال طائفة من امتی، حدیث نمبر 1924۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قیامت ان لوگوں پر قائم ہوگی جو اللہ کی مخلوق میں سب سے بدتر ہوں گے، اتنا کہ جاہلیت کے لوگوں سے بھی زیادہ بدتر ہوں گے۔ یہ اللہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ انہیں وہ چیز دے گا۔ ان بدترین برے لوگوں پر قیامت قائم ہوگی، اور قیامت اس حال میں قائم ہوگی کہ انہیں کوئی اندازہ اور کوئی خیال تک نہ ہوگا کہ قیامت برپا ہونے لگی ہے، اور جب یہ سچا وعدہ، قیامت کا وعدہ، قیامت کے دن کا وعدہ، ہاں جی، دنیا کی تباہی کا وعدہ، جب یہ قیامت اچانک سے آئے گی تو ان بے ایمانوں، خبیثوں، پلیدوں، کافروں، مشرکوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا من الظالمین، اللہم لا تجعلنا من الکافرین، اللہم لا تجعلنا من المشرکین۔ ان بدبختوں پر قیامت کا وقوع ہوگا، اور قیامت کے یوں اچانک آ جانے سے، وقوع پذیر ہو جانے سے، ان لوگوں کی آنکھیں دھری کی دھری، کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ تو جب یہ حال ہوگا، یہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی، ہائے ہماری کمبختی کہ ہم تو قیامت سے غفلت میں تھے۔ جبکہ ان کو یہ بات پہنچی ہوگی کہ قیامت نے آنا ہے، تیاری کرنی ہے، لیکن یہ کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی اور بربادی کہ ہم غفلت میں تھے۔ پھر خود ہی اپنے آپ کے متعلق کہیں گے بلکہ ہم ظلم کرنے والے تھے، یعنی ہم ظالم تھے۔ مطلب ہمیں خوب معلوم تھا کہ قیامت نے واقع ہونا ہے، لیکن ہم تھے ہی ظالم، تھے ہی ظلم کرنے والے۔ ہم نے قیامت کے دن کی کوئی پرواہ نہیں کی، ہم نے قیامت کے دن کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ جب پرواہ نہیں کی تو قیامت کے دن کی کوئی
تیاری بھی نہیں کی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم یعنی کافروں اور مشرکوں، تم اور تمہارے جھوٹے معبود، تم سب جہنم کا ایندھن ہوگے۔ اے کافروں، اے مشرکوں، تم بھی اور جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، جہنم کا ایندھن ہے، تم اسی میں داخل ہونے والے ہو۔ اب پہلے دن سے لے کر آخری دن تک، پہلے کافر اور مشرک سے لے کر آخری کافر اور مشرک تک، پہلوں سے لے کر آخری کافروں مشرکوں تک، اور ان کے جھوٹے معبود، ان کے جھوٹے معبود، وہ درختوں کی پوجا کرتے، وہ پتھروں کی پوجا کرتے، وہ مورتیوں اور مجسموں کی پوجا کرتے، وہ لات منات کی پوجا کرتے، یا جو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا رکھے تھے۔ فرمایا تم اور تمہارے معبود، تم جہنم میں داخل ہونے والے ہو اور جہنم کا ایندھن ہو۔ جیسے اللہ نے فرمایا وقودها الناس والحجارۃ، کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ یہ کافر مشرک اور جن کو اللہ کے ماں سوا پوجا گیا، یہ تمام جہنم کا ایندھن ہوں گے، جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اگر یہ کافر اور مشرک جن کو پوجتے تھے وہ اللہ اور الہ اور معبود ہوتے تو اپنے پوجنے والوں کو بچا لیتے، یا اتنا نہیں تو کم از کم اللہ کے ماں سوا جن کو پوجا گیا، اگر وہ الہ اور اللہ ہوتے تو کم از کم اپنے آپ کو ہی بچا لیتے۔ تو نہ وہ اپنے پوجنے والوں کو بچا پائے، نہ خود اپنے آپ کو وہ جھوٹے معبود بچا پائے۔ ہاں جی، تو یہ ان اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق کو پوجنے والے جہنم کا ایندھن، اور جن کو انہوں نے پوجا وہ بھی جہنم کا ایندھن۔ ہاں جی، اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پوجنے والوں نے تو پیغمبروں کو بھی پوجا ہے، آج بھی پوجتے ہیں۔ ہاں جی، یہ یہودی، یہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوجتے ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام کو پوجتے ہیں۔ اسی طرح پوجنے والوں نے جو ہے وہ اولیاء اللہ کو بھی پوجا ہے، پوجنے والوں نے اولیاء اللہ کو بھی پوجا ہے، اور پوجنے والے اللہ کے ماں سوا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پوجتے ہیں، بھر دے جھولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر۔ پوجنے والے حضرت علی کو بھی پوجتے ہیں، پوجنے والے عبادت کرنے والے جناب حضرت حسین کو بھی پوجتے ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ پوجنے والے اللہ کے ماں سوا عبادت کرنے والے تو پیر عبد القادر جیلانی کو بھی پوجتے ہیں، ہاں جی، دیگر بزرگوں کو بھی پوجتے ہیں۔ تو کیا یہ جو بزرگ تھے، یہ جو پیغمبر تھے، کیا یہ جہنم کا ایندھن ہوں گے؟ جواب ہے کہ نہیں۔ جہنم کا ایندھن وہ معبود ہوں گے جھوٹے جنہوں نے اپنی عبادت کروائی۔ نمبر 1، وہ جھوٹے معبود جہنم کا ایندھن ہوں گے جنہوں نے لوگوں سے اپنی عبادت کروائی، رکوع کروایا، سجدہ کروایا، ہاں جی، خود کو مشکل کشا بنایا، لوگوں کو بتایا کہ ہم مشکلیں آسان کرنے والے ہیں۔ تو جنہوں نے اپنی پوجا کروائی وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے، اور ان کے پوجنے والے بھی، اور وہ پتھر اور مورتیاں اور وہ مجسمے، وہ پتھر، وہ مورتیاں، وہ مجسمے، وہ درخت جن کی اللہ کے ماں سوا پوجا کی گئی، وہ بھی جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ ویسے بھی اللہ جہنم میں پتھر ڈالے گا، کہ ہم جانتے ہیں نا پتھروں میں پہاڑوں کے اندر دھماکہ خیز مواد بھی موجود ہوتا ہے، جیسے پہاڑوں کے اندر یورینیم موجود ہوتی ہے، اور پھر اسی یورینیم سے ایٹم بم اور بارود بھی بنایا جاتا ہے۔ تو ویسے بھی اللہ جہنم میں پتھر ڈالے گا، جس پتھر کو پوجا گیا وہ بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جس پتھر کو پوجا نہیں گیا وہ بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔
کیوں کہ پتھروں کے اندر ایندھن موجود ہوتا ہے، دھماکے دار دھماکہ خیز مواد موجود ہوتا ہے۔ تو وقودها الناس والحجارہ، حجارہ کو، پتھروں کو اس لیے جہنم ڈالا جائے گا تاکہ جہنم کی آگ اور مزید تیز ہو۔ تو جن درختوں کو، جن پتھروں کو، جن مورتیوں مجسموں کو، بلکہ مورتی تو ہوتی پوجا کے لیے، تو ساری مورتیاں، سارے مجسمے، تمام کے تمام بت، وہ لات کا ہو، وہ منات کا ہو، وہ عزا کا ہو، یغوث کا ہو، یعوق کا ہو، نصر کا ہو، نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کے بت بنائے گئے، مریم کے بت بنائے گئے علیہم السلام، تمام بتوں کو، مجسموں کو، مورتیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا کہ انہیں لوگ پوجتے تھے۔ تو کافروں اور مشرکوں کو دکھایا جائے گا کہ تمہارے معبود بھی جہنم میں ہیں اور تم بھی جہنم میں ہو۔ اگر یہ معبود ہوتے تو تمہیں بچا لیتے، نہیں تو کم سے کم اپنے آپ کو تو بچا لیتے نا۔ پیغمبروں کو، علی کو، نبی کو، ولیوں کو، پیغمبروں کو، نبیوں، ولیوں کو، ہاں جی، علی کو جہنم نہیں ڈالا جائے گا کہ انہوں نے تو یہی دعوت دی کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ پیغمبروں اور پیغمبروں کے پیروکاروں اور بزرگان دین کی دعوت تو یہ تھی نا، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک الہ کی، معبود برحق وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اس کے علاوہ سرے سے تمہارا کوئی معبود ہے ہی نہیں، اور جو ہے اس کا نام اللہ ہے، اس کا نام الرحمن ہے، اس کا نام الرحیم ہے۔ تو تم اور جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، ہاں جی، جنہوں نے اپنی پوجا کروائی ان کو جہنم ڈال دیا جائے گا، جنہوں نے اللہ کے ماں سوا پوجا کی انہیں بھی جہنم ڈال دیا جائے گا۔ نیز پتھر، مورتیاں، مجسمے، درخت، ان تمام کو جہنم ڈالا جائے گا، جن کی پوجا ہوئی یا جن کی پوجا نہیں ہوئی، تاکہ جہنم کی آگ کو مزید بھڑکایا جائے۔ معلوم ہوا مشرک اور کافر بھی جہنم میں اور ان کے جھوٹے معبود بھی جہنم کے اندر۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر یہ معبود ہوتے تو یہ اس میں داخل نہ ہوتے، اپنے آپ کو ہی بچا لیتے۔ اب یہ کافر بھی، مشرک بھی اور ان کے جھوٹے معبود بھی، مجسمے، مورتیاں، پتھر، درخت بھی، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، یہ ہمیشہ جہنم کے اندر ہی رہنے والے ہوں گے، ان کا جہنم سے نکلنا نہیں ہوگا۔ اور جہنم میں ان کے لیے گدھے جیسی آواز ہوگی، چیخنا چلانا ہوگا، گدھے کی طرح، کھوتے کی طرح آوازیں نکال رہے ہوں گے، اتنا چیخنا چلانا ہوگا کہ کسی اور کی آواز ان کو سنائی ہی نہیں دے گی، کسی اور کی آواز ان کو جہنم کے اندر سنائی ہی نہیں پڑے گی۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جہنم کے اندر صرف ہمیشہ جہنم میں رہنے والے لوگ باقی رہ جائیں گے تو پھر انہیں آگ کے تابوتوں کے اندر بند کر دیا جائے گا، اور جن میں آگ کی میخیں ہوں گی، پھر ان جہنمیوں کو نہ کوئی نظر آئے گا، نہ کوئی انہیں اور سنائی دے گا، بس اپنا ہی چیخنا چلانا اور گدھے کی جیسی آوازیں نکالنا ہی رہ جائے گا۔ یوں ایک یہ کہ جہنم کا عذاب ہے، آگ کا عذاب ہے، اور دوسرا قید تنہائی ہے، تنہائی کا عذاب ہے۔ یہ عذاب پھر اپنے آپ میں مزید ایک عذاب ہے، نہ کوئی اور دکھائی دے گا، نہ ہی کوئی اور سنائی دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ظالموں میں ہونے سے بچائے، کافروں اور مشرکوں میں ہونے سے بچائے۔ اللہ اپنی توحید پر زندہ رکھے اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر ہماری موت ہو، اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری طرح اور مکمل طرح جہنم اور جہنم کی آگ اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ کرے کہ ہم جہنم پہ موجود پل پر سے
ہاں جی آواز کی تیزی کے ساتھ گزر جائیں، آواز کی تیزی کے ساتھ گزر جائیں اور جہنم کی آگ ہمیں نہ چھونے پائے۔ اللہ رب الرحمن ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔